السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیم کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اس سے سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ ایک تیسرے باب کے ایک اور ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں جانیں گے، اس سے سیکھیں گے، اور وہ ہے لوگوں کی رضا، عدم رضا اور اخلاص قلبی۔ اس جگہ پہ مصنف صاحب فرماتے ہیں، نظر لطف خداوند تعالیٰ کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر اور توجہ و التفات خداوند تعالیٰ اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کی توجہ و التفات کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یعنی بندہ مخلص کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی رضا و عدم رضا کی اس کو کچھ پرواہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت و لطف جو ہر وقت اس کے حال پر ہے پیش نظر ہو کر مخلوق کی نظر کو اپنے خیال سے بالکل نکال دے۔ مخلوق اس کا خواہ تحقیر کی نظر سے دیکھے یا عزت کی نگاہ سے، اس کی کوئی دقت اس کے دل میں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی توجہ و التفات جو اس کے ساتھ ہر وقت ہے، اس کو مشاہدہ کر کے اور اس کو اپنے لیے بڑی دولت جان کر لوگوں کی توجہ و التفات کی طرف ہرگز نظر نہ کرے۔ دیکھو یہی بات ہے کہ اگر بادشاہ وقت کی خاص مہربانی کسی شخص پر ہو اور وہ بادشاہ وقت اس کے ہر حال کا نگران ہو، تو وہ شخص دوسرے کسی کی مہربانی کرنے یا ابانت کرنے کی بالکل پرواہ نہ کرے گا۔ پس احکم الحاکمین اور سب بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر عنایت ہر آن میں ہمارے ساتھ ہے، اور ہر دم طرح طرح کی نعمتیں ہم پر اس کی طرف سے مینا کی طرح برستی رہی ہیں۔ اس پر اگر زید و عمرو کی طرف ہماری توجہ ہوئی تو ہم سے زیادہ کون ناشکرا ہوگا، اور اس کی سزا تو یہ ہے کہ نعمتیں سب سلب ہو جائیں گی، مگر رحمت اس قدر بے انتہا ہے کہ اس پر بھی درگزر ہوتی ہے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس دور میں اچھا بنتے ہیں، اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا اچھا بننے کا دکھاوا کرتے ہیں، یا اچھا بنتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، میں عمل کروں گا لوگ کیا سوچیں گے، میں داڑھی رکھوں گا لوگ کیا سوچیں گے، میں نیک عمل کروں گا لوگ کیا سوچیں گے، میں پورا رات بیٹھ کے ذکر اللہ کروں گا، تسبیحات میں رکھ کے یا اللہ یا اللہ 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 کروں گا، لوگ کیا سوچیں گے، یار یہ بڑا زاہد بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یا کہ میں امام پاک کی تعریف کروں گا، نبی پاک کی تعریف کروں گا کسی ایسے مجلس میں جس مجلس میں اس قسم کی تعریف کچھ نہ احمقانہ سمجھی جاتی ہے، تو اگر میں کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ تو اس قسم کا جب سوچ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوص غائب ہو گیا ہے، اور وہ لوگوں کی رضا اور عدم رضا کے بت خانے میں گم ہو گیا ہے۔ تو اس قسم کے خیالات سے انسان کو نکلنا چاہیے۔
کیونکہ کلام پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں وہ لوگوں کی ملامت کرنے پر بھی نہیں رکتے. تو رائے صراط المستقیم یہ اللہ پاک کے راستے میں ہر کوئی ظاہر طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے. مثال کے طور پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ساجزادی پاک کی شادی کرائی تو اس میں جو حق مہر وغیرہ جو رکھے تھے، اگر اس دور میں کوئی باپ اپنے بیٹی کا وہی حق مہر رکھتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق مہر رکھا، تو کافی بندے ناراض ہو جائیں گے، بولیں گے یہ تم نے کیا کیا، یہ کون سا طریقہ ہے، بیٹی اتنے سالوں تک پڑھا لکھا کر پال پوس کر تم جو ایسے دے رہے ہو. اس قسم کے عجیب و غریب معاملات جو ہیں ان سے، ایسے عجیب غریب خیالات جو ہیں، سوچیں جو ہیں، ان سے وہ بندہ ڈر کے اسی میں گم ہو جاتا ہے. سارا دن اپنے اس کا سوچ لوگوں کی رضا اور عدم رضا پر باندھا ہوا ہے. تو ایسا شخص اخلاص قلبی تک نہیں پہنچ سکتا، خلوص تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں کی باتیں نہیں سنتے، ان کی رضا کا خیال نہیں کرتے کہ لوگ راضی ہوں ٹھیک، نہیں ہو ٹھیک. جیسے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال تو نہیں دینی چاہیے، بے ادبی ہوتی ہے، بھئی کیا کریں، مجبور ہیں. جب چاچا ابو طالب نے بولا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کام کیوں چھوڑ نہیں دیتے، یعنی رسول جو پیغام ہے آپ اسلام کا دے رہے ہیں، یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک ہاتھ پہ زمین رکھی جائے، ایک ہاتھ پہ سورج، تب بھی نہیں چھوڑوں گا. چلو یہ مثال تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اوقات نہیں ہے اتنی، مگر ایک بات کو کلیئرفائی کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے بات میں نے کی. کمی بیشی کے لیے میں معافی چاہتا ہوں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ پاک سے کہ اللہ پاک معاف کر دے. تو اس قسم کا یعنی آپ کوئی بھی جو اللہ پاک کو راضی کرنے والا شخص ہوگا، وہ جو نہیں سوچتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ اپنے اعمال میں مسلسل محنت کرتا، جدوجہد کرتا رہتا، جہاد کرتا رہتا، جہاد نفس کرتا رہتا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کے حق ادا نہیں کر رہے ہو اور آپ یہ والا ذہن میری بات سن کے آپ بیٹھ جائیں کہ لوگ راضی ہو ٹھیک، نہیں راضی ہو ٹھیک، میں اپنی مرضی پہ زندگی گزارتا ہوں، یا کہ میں بازار کے اندر ننگا گھوموں گا، لوگ راضی ہوں ٹھیک، نہیں راضی ہو بھی ٹھیک، چلے گا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں. دائرہ شریعت میں، دائرہ طریقت میں جہاد اکبر کی بات ہو رہی ہے ادھر، یعنی دائرہ شریعت میں رہ کر دائرہ طریقت میں جہاد اکبر یعنی جہاد فی النفس کی بات ہو رہی ہے. اس کے خلاف جدوجہد آپ کر رہے ہوں، اس راستے پر، اس رائے سلوک پر، اس صراط المستقیم پر جب آپ کو اس پر چل رہے ہیں، لوگ جب آپ سے ناخوش اور نالاں ہیں، رضا نہیں ہیں، ان کی ناراض ہیں، راضی نہیں ہیں، تو اس راستے پر جو شخص ان کی رضا کا خیال کرتا ہے لوگوں کی، تو وہ شخص جو ہے اپنے عمل میں جہاد فی النفس میں یا رائے معرفت میں وہ شخص مخلص نہیں ہے. اگر وہ شخص مخلص ہونا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ لوگوں کی رضا کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں اور لوگوں کی عدم رضا کا خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دیں. لوگ راضی ہیں ٹھیک،
راضی نہیں ہیں بھی ٹھیک، مجھے تو صرف اپنے خالق حقیقی کو راضی کرنا ہے اور اس کی معرفت تک پہنچنا ہے اور اپنی معراج تک پہنچنا ہے اور اپنی احسن تقویم کے مقام تک پہنچنا ہے۔ وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اسی کو فالو کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس آگے بڑھنے میں کوئی شخص خوش ہوتا ہے بھی ٹھیک، خوش نہیں ہوتا ہے بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ رب کی رضا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، رب کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا، خالق کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کی اپنی معرفت تک پہنچنے میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسا عمل اس سوچ کے ساتھ ہوگا تو وہ بندہ اخلاص قلبی میں، یعنی قلب کی خلوص تک پہنچا ہوا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے اندر یہ اخلاص پیدا کرے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ جدوجہد کرتے رہیں تاکہ اپنے منزل تک ہم لوگوں کو اللہ پاک پہنچائے اور اپنی معراج عطا کرے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔